بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. کل درس کو شروع کریں. کل ویڈیو شاید کی مکمل نہیں، اس میں آخر میں کچھ کٹا ہوا تھا شاید کی. ویڈیو دیکھا ہے کل والا کسی نے؟ جی کوئی دیکھا ہے ویڈیو؟ کل کا جو ویڈیو تھا اس میں آخر میں تھوڑا سا حصہ اس کا، یہی میں کہتا ہوں کہ ویڈیو بنانے میں پریشانی کیا ہوتی ہے، آخر میں تھوڑا سا جو ہے وہاں پر ہوا تھا. اس لیے جو میں یہ جو 2 لائنیں کل میں نے پڑھایا تھا اس کا پھر سے ایک بار سرسری طور پر اس کا ترجمہ یا جو بھی کہہ کے میں گزر جاؤں گا. اگر کسی کو دیکھنا ہو کرنا ہے تو یہاں پر کر سکیں گے. الفاظ معنی اس میں آئے ہوئے ہیں. پہلے پچھلے درس کی 2 لائنیں جلدی سے. فلما اجسنا ساحة الحي وانتهى بنا بطن خبط ذي حقاف اقنقلی. شاعر کہہ رہا ہے کہ پھر جب ہم نے قبیلے کی آبادی کو پار کر لیا اور ہم ایک ایسی پست زمین میں آئے جو ٹیلوں والی تھی اور جو کیا ہے کشادہ تھی، تو حسرت بفود راسها، تو میں نے اس کے سر کی دونوں چوٹیوں کو پکڑ کر کے اس کو اپنی طرف کھینچا. فتمایلت علی حظیم الکشح ری المخلخلی، تو وہ پتلی کمر والی حسینہ اور نرم گداز پڈلی والی حسینہ میری جانب کھینچ آئی. یہ مختصراً جو ہے کافی اختصار کے ساتھ، کیونکہ کل ویڈیو جو ہے اس میں اگر کسی کو پریشانی ہو. اور اس کے بعد جو ہے آج ہم پڑھتے ہیں آگے کچھ لائنیں جتنا پڑھ اگر ٹائم ہوگا. یہاں پر جو ہے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اس کا. شاعر کہہ رہا ہے، امرؤ القیس کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ کے بارے میں: محفحفۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجل کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غزاها نمیر الماء غیر محلل. ایک لائن اور پڑھتا ہوں، اگر ٹائم رہے گا تو پڑھیں گے، نہیں تو 2 پہ اکتفا کریں گے. تصد وتبدی عن عسیل وتتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ مطفل. سب سے پہلے آتے ہیں اس کو جو ہے غریب کلمات ہیں اس میں، اس کو حل کر لیتے ہیں. پہلی لائن میں کہہ رہا ہے شاعر محفحفۃ، اور محفحفۃ بولا جاتا ہے، اور محفحفۃ یہ مؤنث کے لیے ہے، اور محفحف یہ آدمی یا مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پتلی کمر والا یا پتلی کمر والی. اگر محفحف ہے تو پتلی کمر والا ہو جائے گا، اور محفحفۃ ہے تو پتلی کمر والی. تو اس کا معنی ہے محفحفۃ پتلی کمر والی، یہ معنی ہو گیا اس کا. اس کے بعد ہے بیضاء، یہ مؤنث ہے ابیض کا، ابیض مذکر کے لیے آتا ہے، اور بیضاء کیا آتا ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، جس کے معنی عام طور پر سفید ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن سفید سے معنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ گورا ہونا، یعنی کہ تو یہاں جو مؤنث ہے تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ گوری. اگر کوئی عورت ہے تو اس کو اگر گوری ہے تو اس کو کہیں گے بیضاء، امرأۃ بیضاء. اس کے بعد ہے غیر مفاضۃ، جو مفاضہ نہیں ہے، یعنی کہ تو مفاضہ کا معنی جاننا یہاں پر ضروری ہے. مفاضۃ کہتے ہیں اس عورت کو جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، یعنی کہ بغیر کسی نے حاملہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بغیر ویسے ہی جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو اور اس کے جسم پر کیا ہے گوشت زیادہ ہوں، اور یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کے جسم پر گوشت ہوں، جو کہ مطلب کیا ہے ایسے ڈھیلے مطلب لٹک رہے ہوں، یا باڈی ایک دم اس کی ہاتھ یا پیر جو بھی ہے مطلب اس میں ٹائٹ نہ ہو، گوشت یعنی کہ جسم پر زائد گوشت ہو اور وہ گوشت کیا ہے لٹک رہے ہوں، تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے مفاضہ. تو مفاضہ معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کا پیٹ، وہ عورت جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو اور جس کے جسم پر کیا ہے ضرورت سے زائد گوشت ہو. تو اگر ہم ہاں موٹی عورت تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو جس میں جو موٹی ہو نا، کوئی بہت زیادہ اگر جسم میں بہت زیادہ گوشت ہے تو وہ یا تو وہ جا کر کے جم وغیرہ جوائن کرے، جم میں کافی وہ کرے، تو مطلب اس کی جو ہے مطلب یہ باڈی یا ہاتھ
یا جسم پورا کیا ہے وہ سب ٹائٹ رہیں گے. لیکن اگر وہ نہ جم میں ورزش کرتی ہے نہ اور کچھ کرتی ہے اور موٹی ہے تو لازمی طور پر اس کے گوشت جو ہے جسم کیا ہے وہ ایسے لٹکیں گے، مطلب ڈھیلے ڈھالے ہوں گے. تو یہ معنی ہے. تو غیر مفادۃ، اگر اس کا ہم اردو میں کریں تو کیا اس کا معنی ہے، اس کی تعبیر کس طرح سے آ سکتی ہے اردو میں جو اس طرح کی عورت ہو؟ چھریرے بدن کی، چھریرے بدن والی ہے، یعنی کہ اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے جس کے ہڈیوں پر گوشت ضرورت کے مقدار ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ صرف ہڈیاں، ایسا ہے کہ بہت دبلی ہے صرف اس کے اوپر ہڈیاں دکھ رہی ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس پر اتنے زیادہ گوشت ہیں کہ وہ گوشت نیچے جھول رہے ہیں، لٹک رہے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان میں جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی ہوتا ہے کہ مطلب چھریرا بدن اسی کو کہتے ہیں. اور اس کا پیٹ بھی نہ نکلا ہوا ہو، پیٹ بھی جب چھریرے بدن کی جو رہے گی تو اس کا پیٹ بھی نہیں نکلا ہوگا، سب مطلب بالکل برابر ہوگا. تو یہ سارے جو عورتوں کی خوبصورتی کی یہ سارے اوصاف ہیں جو وہ اپنی محبوبہ کے اندر گنا رہا ہے. تو اس کا اگر ایسے کر لو غیر مفادۃ، چھریرے بدن والی ہے، یا جیسے بھی کر لو، مفازہ کا معنی میں نے بتایا یہی ہوتا ہے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو اور جس کے جسم پر کیا ہے گوشت وغیرہ زیادہ گوشت ہوں اور وہ لٹک رہے ہوں، تو یہ معنی ہو جائے گا. تو وہ اس ٹائپ کی عورت نہیں ہے، تو اس کا معنی ہو گیا وہ چھریرے بدن کی. اور چھریرے بدن کا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی چیز زائد نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا مفازہ کا معنی. اس کے بعد ہے ترائبھا. ترائب جو ہے یہاں پر تریبتن کی جمع ہے، اور تریبتن کہتے ہیں اصل میں جو سینے کے اوپر جو یہ ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تریبہ، اور یہ جمع ہے ترائب. لیکن وہ سینے کی ہڈی مراد نہیں لے رہا ہے یہاں پر مراد لے رہا ہے وہ جو سینہ ہوتا ہے، سینہ ایک ہی موضع القلادتی من الصدر، یعنی کہ سینے میں جب گلے میں جب ہار پہنتی ہے عورت تو وہ ہار جو ہے سینے کے جس حصے پر ہوتا ہے وہی مراد ہے، سینہ اس کا مراد ہے. اور تو اس کی محبوبہ کو اس کے اندر تو تریبتن مانے سینہ، تو اس کی محبوبہ کے تو ایک ہی سینہ ہے، تو یہاں یہ جمع کیوں لایا ہوا ہے یہ سوال ہوتا ہے، یعنی کہ جمع کیوں لایا ہے ترائبھا، اس کے سینے، یہ اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس وقت سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مطلب اس کا سینہ گویا کہ اس میں کئی سینے ہیں. اگر عام عورتوں میں دیکھا جائے تو ان سب کے سینے کو اگر ملایا جائے تو سب کو برابر اس کا ایک ہی سینہ ہے، یعنی کہ کافی کشادہ ہے. تو جمع لا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مطلب اس کا سینہ کافی چوڑا ہے، کشادہ ہے، اس لیے کیا ہے یہاں پر جمع لایا ہوا ہے. تو تریبتن کے معنی اصل میں بتایا ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ سینے کی جو اوپر والی ہڈی ہوتی ہے، لیکن تریبہ سے یہاں جو مقصود جو اس کا جو مراد ہے وہ ہے یعنی کہ ہار کی جگہ، ہار جب گلے میں پہنا جاتا ہے تو وہ ہار سینے کے جس جگہ پر ہوتا ہے وہی مراد ہے، موضع القلادتی من الصدر، یعنی کہ سینہ. مسقولتن یہ جو ہے اس میں مفعول ہے، اور ثقل یثقل باب نصرہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے چمکانا، جیسے کوئی لوہا وہا ہے تو لوہے میں کیا جب اس پہ زنگ لگ جاتی ہے یا اور کچھ ہوتا ہے تو اس کو رگڑ کر کے اس کو چمکایا جاتا ہے، یا اور بھی کوئی تو چمکانا یا پالش کرنا، کچھ بھی معنی اس کے ہم کہتے ہیں. مسقولتن معنی چمکایا ہوا ہے نا، تو یہ معنی ہو گیا. ثقل یثقل معنی سیکل کرنا، چمکانا کسی چیز کو، جیسے تلوار ہے، چاقو ہے، اگر وہ ہو گیا ہے تو اس کو رگڑ کر کے اس کو کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز اگر چمکائی جاتی ہے رگڑ کر کے کہ اس میں چمک آ جائے تو وہی ہوتا ہے. تو مسقولتن یہی معنی ہو جائے گا کہ چمکایا ہوا. تو چمکایا ہوا سے مراد کیا ہے؟ اس کا سینہ چمکایا ہوا ہے، یعنی کہ رگڑ کر کے چمکایا گیا نہیں، اس کا سینہ سے مراد یہاں چمک، جب جو چیز چمکائی ہوئی ہوتی ہے یا رگڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چیز چمکتی ہے، مطلب تو وہی چمکنا کا مراد ہے، یعنی کہ اس کا سینہ کیا ہے، چمکدار ہے یا روشن ہے یا درخشاں ہے، جو بھی کہہ لو اس کو معنی میں. تو مسقولتن معنی روشن یا درخشاں یا چمکتا ہوا، یہ معنی ہو جائے گا. کسجنجل، اور یہ سجنجل یہاں پر آیا ہوا ہے ایک کلمہ جو کہ اصلاً یہ عربی کا کلمہ نہیں ہے، یہ اصلاً یہ رومی کلمہ ہے لیکن عربی میں داخل ہوا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے آئینہ، آئینہ یا شیشہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سجنجل، اور اس سجنجل کی جمع آتی ہے سجاجلو. یہ ہو گیا. اگلی لائن میں آتے ہیں. شعر کہہ رہا ہے کبکر المقاناتی، یہاں بھی اس کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے. پہلے الفاظ مانے دیتے ہیں. کبکر، بکر مانے عام طور پہ سنگا بکرن جمع ابکار، اور بکرن کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو جو شروعاتی کسی بھی چیز کے جو ابتدا ہوتی ہے اس کو بکر کہا جاتا ہے. اور بکر اس کو کہتے ہیں جس چیز کو کسی نے چھوا نہ ہو وہ بکر ہوتا ہے. اور لڑکی کو بکر کیوں کہتے ہیں؟ باکرہ یا بکر اس وجہ سے کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ کسی نے چھویا، اس کو چھوا نہیں ہے تو بکر. تو یہ معنی ہو گیا. تو بکرن مانے اچھوتا، جس کو کسی نے چھوا نہ ہو، بکر یہ معنی ہو گیا. جمع ابکار.
کبکری المقاناتی، اور یہاں پر بکر کے بعد یہاں پر ایک کلمہ اس کا جو مضاف الیہ ہے، بکر یہاں پر مضاف ہے اور اس کا ایک کلمہ کیا ہے یہاں مضاف الیہ ہے جو کہ محذوف ہے، اور اس محذوف کے بارے میں 2-3 رائے ہیں، لیکن میں تینوں رائوں کی طرف تشریح نہیں کرنے جاؤں گا، ایک رائے جو ہے جو آسان سے سمجھ میں آ جائے وہ یہاں پر ہے کبکر الصدفتی، الصدفہ جو ہوتا ہے وہی سیپ کو کہتے ہیں، جو سیپی ہوتی ہے نا جس سے کہ موتی نکلتا ہے سیپ کے اندر، وہی صدفہ ہوتا ہے، تو کبکری الصدفتی، تو الصدفہ جو ہے یہاں پر اس کو محذوف مانیں گے، ایک ہی کو میں مراد لے کر کے یہاں پر چل رہا ہوں، اور اس کے بعد ہے اگلا والا کلمہ ہے المقانات، المقانات یہ باب مفعلت سے ہے، اگر اس کا ہم فعل ماضی لائیں گے تو ہو جائے گا قانا یقانی مقاناتن، قانا باب مفعلت سے جو کہ اصل میں ہے قانا یا یقانی مقاناتن، تو لیکن تعلیل کے بعد پڑھیں گے تو ہو جائے گا قانا یقانی مقاناتن، مقاناتن اصل میں کیا ہے مقانیتن، اگر مصدر ہے تو مفاعلتن کے وزن پر لائیں گے تو مقانیتن ہو جائے گا، مقانیتن کیسے پھر مقانات بنا، وہی قاعدہ نمبر 7 ہے جو کہ صرف میں آیا ہوا ہے تیسری جماعت میں کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں سے ما قبل فتح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر مقانیتن تھا تو یا کو الف سے بدلا کیونکہ اس سے وہ متحرک ہے، اس سے پہلے فتح ہے۔ المقانات یہاں پر یہ مصدر ہے، لیکن یہ اس میں مفعول کے معنی میں، مصدر کبھی کیا ہوتا ہے اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، تو المقاناتی، تو اس کا اگر اس کو مفعول کے معنی میں مانیں گے تو ہو جائے گا کہ المقانہ کا جیسے بھی کریں گے قانا یقانی مقاناتن فہو مقان، وقونی یقانا مقاناتن فہو مقانن یا مقانا، تو اس میں مفعول کے معنی ہو جائے گا تو مقانا یعنی کہ جس کو ملایا گیا ہے یا ملایا گیا ہے، اس میں مفعول جس کو ملایا گیا ہے، تو ابھی اس کا معنی کریں گے تو واضح ہوگا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ البیاض، بیاض کے معنی سفیدی، اور سفرتن کے معنی ہو جائے گا زردی، اور اس کے بعد ہے غزہ، غزہ یغزو کے معنی ہوتا ہے پرورش کرنا یا غذا مہیا کرانا ہے نا، غذا مہیا کرانا، غزہ یغزو۔ اس کے بعد ہے نمیر، نمیر کہتے ہیں صاف پانی، خالص پانی، یعنی کہ خالص یا خالص کا معنی ہوتا ہے خالص یا صاف، اور پانی کو بھی نمیر کہتے ہیں، تو اگر آگے چونکہ الماء آیا ہوا ہے تو اصل میں یہ عبارت ایسے ہے الماء النمیر، خالص پانی یا صاف ستھرا پانی، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے اضافت الصفہ الی الموصوف ہوا ہے کیونکہ صفت کو اٹھا کر کے مضاف بنا دیا گیا ہے اور موصوف کو مضاف الیہ، تو نمیر الماء ہو گیا، لیکن اصل ترکیب ایسے ہی ہے الماء النمیر، خالص پانی یا صاف ستھرا پانی۔ تو اگر غیر محلل، محلل حللہ معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر بہت زیادہ اترنا یا جانا، محلل اگر کبھی کبھی جائیں تو اس کو محلل نہیں کہتے ہیں کہ کثرت اس میں بیان کرنا ہے، مبالغہ ہوتا ہے۔ حل معنی ہوتا ہے نازل ہونا، جیسے کہ حللت، حل فلان، حل بالمکان، فلاں آدمی گھر میں کیا ہے نازل ہوا یا اترا، حل فعل آتا ہے ثلاثی، لیکن حلل معنی ہو جائے گا بہت زیادہ اترنا کسی جگہ پر، تو یہ محلل یعنی کہ جہاں بہت زیادہ اترا یا آیا گیا ہو، یعنی کہ جیسے کوئی گھاٹ ہے یا کوئی چشمہ ہے یا کوئی پانی کی جگہ ہے، اگر اس پر بہت سارے لوگ جائیں، جیسے کہ گاؤں میں کہیں پر کوئی چھوٹا سا تالاب ہے، اگر پورے گاؤں کے لوگ اس پہ جائیں گے، وہاں اپنا کام کرنے جائیں گے، پانی پینے یا پانی لانے یا کپڑا دھونے، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ پانی گندا ہو جائے گا، اگر اکا دکا کوئی گیا تو صحیح رہے گا، تو یہی بتا رہا ہے، تو اسی سے سیاق میں سمجھو کہ غیر محلل یعنی کہ جس پر بہت زیادہ اترا نہ گیا ہو۔ آتے ہیں مفہوم کی طرف، اس کا جو ابھی پھر واضح ہوگا، جو بھی کچھ چیزیں نہیں واضح ہوئی ہوں گی۔ یہاں پر کہہ رہا ہے یہاں پر جو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، محفحفتن ایک کلمہ ہے محفحفتن، دوسرا ہے بیضاء، تیسرا ہے غیر مفاضۃ، اس کے بعد ایک جملہ ہے طرائبها مسکورۃ کالسجنجل، یہ سب کیا ہیں خبر ہیں، ان کا مبتدا کیسے ہو جائے گا ہی، یہاں پر مبتدا کو محذوف مانیں گے ہی، جو اشارہ ہے کس کی طرف، اس کی جو محبوبہ ہے اس کی طرف، تو ہو جائے گا اصل عبارت کیسے بنے گی ہی محفحفۃ بیضاء غیر مفاضۃ طرائبها مسکورۃ کالسجنجل، تو یہاں پر جملہ ہے، اس کو بھی ہم خبر مان سکتے ہیں اسی مبتدا کی، تو ایسے کوئی مطلب اس میں کوئی ایسے نہیں، اور بھی مطلب صورتیں اس کی ترکیب کی بتائی گئی ہیں، لیکن اس کو میں آسان سمجھتے ہیں، آسان یہ ہے۔ تو یہاں پر ہی جو ہے ایک مبتدا کیا ہے محذوف ہے، اور اس کے بعد اس کی کئی ساری خبریں آئی ہوئی ہیں، اور مبتدا خبر کی بحث میں اگر جاؤ گے تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اور کچھ لوگ کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، نہیں آ سکتے ایک مبتدا کی کئی خبریں، تو ان کی پھر الگ تشریح ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہی محففتن، تو ہی مبتدا محففتن خبر ہو جائے گا جو کہ مبتدا محذوف ہے. دوسرا جو بیضاء ہے یہاں بھی مبتدا محذوف مانتے ہیں، ہی بیضاء، اور یہاں تیسرا بھی محذوف مانتے ہیں نا کہ ہی غیر مفازۃ، اور اس کے بعد میں چوتھا مان لیں گے کہ ہی طرائبها مسکولۃ کالسجنجلی، تو یہ ہو جائے گا، یا اس کو ویسے ہی مانیں گے تو بھی ہو جائے گا، جملہ صحیح ہے. تو یہاں پر ہم چاروں کو خبر مان لیتے ہیں، اس کا مبتدا محذوف مان لیں گے، تو ہو جائے گا کہ یہ محبوبہ پتلی کمر والی ہے، گوری ہے، اور اس کے بعد چھریرے بدن والی ہے، اور اس کا سینہ چمکدار ہے یا درخشاں ہے آئینے کے مانند. سمجھ میں آئی بات؟ جی آگے والا کہتے ہیں کبکر المقانات، یہاں بھی مبتدا محذوف ہے، ہیا محذوف ہے، ہیا مبتدا یہاں محذوف رکھو یہاں پر. تو یہ پتلی کمر والی ہے، گوری ہے، یہ پتلی کمر والی، گوری اور چھریرے بدن کی ہے، اور اس کا سینہ آئینہ کے مانند چمکدار ہے یا آئینہ کے مانند درخشاں ہے یا روشن ہے، جو بھی کہیں. جی اس کے بعد ہے کبکر المقانات، یہاں بھی ہیا محذوف مانا پڑے گا، ہی یا کبکری الصدفتی، یہ سیپی کے اس موتی کے مانند ہے، سیپی کے اس اچھوتا نہیں کہ جس کو کسی نے چھوا نہ ہو ابھی تک، سیپی کے اس اچھوتے موتی کے مانند ہے، جس موتی ہے نا، المقاناتی اسم ہو جائے گا، المقانہ بیاضها، اگر ہے اس کو جو ہے بکر کر مونس مانیں گے کیونکہ الصدفہ مونس ہے تو مونس ہو جائے گا یہاں، کیونکہ بکر سے مراد ہے الدرہ، درتن، تو اگر اس کو درتن کے معنی میں لیں گے تو ہو جائے گا المقانہ بیاضها بصفرۃ، اور البیاض جو ہے یہاں پر بیاضها پڑھیں گے، ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی عربی میں ہوتا ہے بیاضها، پھر اس کے بعد آخر میں جو یہ مضاف ہے اس کو حذف کر کے اس کے بعد جو ہے الف لام لے آتے ہیں مضاف پر، تو البیاض ہو جائے گا. تو کبکر الصدفتی یعنی کہ یہ سیپ کے اس اچھوتے موتی کے مانند ہے، المقانہ بیاضها بصفرۃ، میں تھوڑا دوسری طرح سے اصل کے اعتبار سے کر کے پڑھوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. المقانہ بیاضها بصفرۃ، جس اچھوتے موتی کی سفیدی میں، یا جس اچھوتے موتی کی سفیدی کو زردی سے ملایا گیا ہو، زردی سے ملا دیا گیا ہو، یعنی کہ جس اچھوتے موتی کا رنگ سفید ہو لیکن وہ زردی مائل ہو، یعنی کہ وہ زردی کی طرف مائل ہو. اصل میں عربوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سفید نہیں ہے، ایک تو بالکل سفید ہوتا ہے رنگ جیسے کہ انگریزوں کا ہوتا ہے، بالکل ایک دم سفید ہے، اور ایک سفیدی وہ ہوتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا پیلا پن ہوتا ہے، اس میں کہ صفرا یعنی کہ احمرار ہوتا ہے، تو یا پیلا پن ہوتا ہے، اصفر اس کو کہتے ہیں پیلا پن. تو اگر سفیدی ہے، گورا پن ہے، اور ہلکا سا اس میں اگر کیا ہے پیلا پن جو پایا جاتا ہے، تو یہ رنگ عربوں کے یہاں کافی اچھا مانا جاتا ہے. تو اسی چیز کو وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں کیا ہے ذکر کر رہا ہے کہ ایک موتی ہے کوئی، یعنی کہ سیپی کا سیپی کی کوئی ایک موتی ہے جس کی سفیدی جو ہے صرف بالکل سفید نہیں ہے بلکہ جس کی سفیدی میں کیا ہے زردی بھی ملی ہوئی ہو، بالکل ویسے ہی اسی موتی کی جیسے کیا ہے اس کی محبوبہ دکھتی ہے، یعنی کہ اسی موتی کا جو رنگ ہے وہی رنگ کیا ہے اس کی محبوبہ کا ہے. تو پھر سے کریں گے ہیا، یہاں مبتدا ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہیا یہاں پر محذوف ہے، اور کبکرن جو کاف ہے تو حرف جر ہے، اس کے بعد مضاف ہے، تو یہاں پر جو ہے محذوف مانے کہ ہیا کائنتن، کیونکہ اس طرح سے ہمیں ماننا پڑتا ہے جہاں بھی. تو ہیا کبکر المقانات، یا کبکر الصدفتی المقانات البیاض، تو یہ مصدر ہے، لیکن مصدر کو میں نے بتایا کہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور اس میں مفعول کے بعد اس کے بعد البیاض ہے، اور جو کہ کیا ہے اس کا نائب فاعل ہے اگر اصل کے بعد دیکھیں گے. تو ہی کبکر الصدفتی، یہ سیپی کے اس موتی کے مانند ہے جس موتی کو ہے نا، جس المقانہ بیاضها، جس موتی کی سفیدی کو ملایا گیا ہے بصفرۃ، زردی کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا ہے غزاها نمیر